السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ 4 سوال ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشنز، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر یہ کہ وہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ الیکشن تھے یا سلیکشن، اور کتنا یہ جائز سوال ہے۔ اس کے بعد اکبر ایس احمد جو ہیں ناظرین، ایک پرانے پارٹی کے لیڈر رہے ہیں، پھر پارٹی سے نکل گئے، ان کا جو ایک چیلنج ہے اس پر بات کریں گے۔ اور پھر سائفر جو کیس ہے اس کی آج اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ ہوئی، اور دلچسپ اس کی ڈیولپمنٹس ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہے، ہماری لوگوں سے بات ہوئی، پتہ یہ چلا کہ جو یہ ہے، اگر آپ پشاور جائیں تو ٹول پلازا ہے، تو ٹول پلازا کے پاس ہی وہ ایک زمین تھی، ادھر انہوں نے ٹینٹ لگایا، وہاں انہوں نے کوئی پارٹی کے لوگوں نے جمع ہوئے، اور کوئی 500 کے قریب بتایا جا رہا ہے، 450-500 کے قریب لوگ تھے۔ اور چونکہ پارٹی میں کیونکہ یہ کوئی اس میں ان کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، they were basically elected، ایک پورا پینل تھا، اس پینل کو ان اپوزڈ وہ الیکٹ ہوئے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی پارٹی کے آئین میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان اپوزڈ ہو تو پھر آپ نام لیتے ہیں اور آپ ریزولوشن بناتے ہیں اور پھر آپ اپروو کرواتے ہیں، شاید منیمم 500 لوگوں نے چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی پارٹی جو ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، اس حوالے سے ہم نے الیکشن کیا، اینڈ یہ پھر اس کے سامنے آپ کے نتائج ہیں۔ وہی لوگ ہیں بیسکلی، عمران خان صاحب اسٹیپ آن دس سائڈ اسٹیپ بیکاز ان کا ہی از کنوکٹڈ، ابھی تک فار ناؤ ہی از کنوکٹڈ۔ تو یہ بیرسٹر گوہر، اور اس کے بعد گوہر ایوب صاحب کے جو بیٹے ہیں عمر ایوب، وہ سیکرٹری جنرل ہیں، یہ چیئرمین ہیں، اینڈ دین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور کراچی میں حلیم صاحب، اور کے میں بھی ان کے جو لیڈرز ہیں عاطف میاں وغیرہ۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن الیکشن تو جو ہوا سو ہوا، اناؤنسمنٹ آئی، پھر دیکھیں کیا ہوا۔ پھر ان پہ ہوا ایک اٹیک میں سنیے گا مریم اورنگزیب صاحب۔ 15 منٹ کے اندر سلیکشن ہوئی۔ پاکستان کے اندر مینیپولیٹڈ، مینجڈ، ریگ، ڈکٹیٹڈ، سلیکٹڈ الیکشن کی اگر مثال دیکھنی ہے تو آج کا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن اس کی تصویر ہے۔ اور یہ دھاندلی نہیں ہوئی الیکشن میں، یہ دھاندلا ہوا ہے۔ نہیں جی، دھاندلی نہیں تھی، دھاندلا تھا۔ کنڈی صاحب نے کہا کہ یہ بھی، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ سلیکشن تھا، یہ الیکشن ہی تھا۔ پیپلز پارٹی کی بھی تنقید سامنے۔ پھر دیکھیے گا اکبر اس بابر صاحب کیا کہتے ہیں۔ الیکشن کو جو انٹرا پارٹی نام پہ جو فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے، اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین شرکت نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے اور ہم نے ان سے 3 مطالبات کیے کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی مہیا کیجیے، ووٹر لسٹ مہیا کیجیے۔ پوری پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا گیا۔ اچھا جی، ان کی کمپلینٹ اور ہے، وہ کہتے جی ہمیں ڈس انفرینچائز کیا گیا۔ ویسے وہ نظر نہیں آئے جب عمران خان ہوتے تھے اور یہ چیئرمین اور جیل سے باہر تھے، تو کتنے سالوں سے یہ نہیں رہے پارٹی میں۔ یقینی طور پہ یہ سینئر ممبرز میں سے ہیں، یقینی طور پہ انہوں نے پوری سٹرگل کی ہے، جو ایک کیس انہوں نے کیا فارن فنڈنگ کے حوالے سے، تو ان کی وہ بڑی اپریشیبل چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اصول پہ چلتے رہے کہ جی جو پیسے تھے وہ فارن فنڈنگ کے تھے پیسے، اور مطلب جو ان کی سوچ تھی۔ پھر خیر وہ معاملہ آگے بڑھا اور پھر اس پہ کیس چلا، بہت سال چلتا رہا۔ لیکن کیا ان کی یہ جو تنقید ہے کیا یہ جائز ہے؟ تو بہرحال اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں اور پارٹی میں بھی رہے۔ جس زمانے میں ہمارا پارٹی سے تعلق تھا، حفیظ اللہ صاحب بھی پارٹی میں تھے اور عمران خان صاحب ان کی بات بہت سنتے تھے۔ اب یہ پارٹی سے الگ ہیں، بیٹے ان کے پارٹی میں ان کا ایک عہدہ تھا، اور اس وقت تو وہ جیل میں ہیں، اور یہ سینئر اینالسٹ ہیں، آپ ان کا ویلاگ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے ابھی شارٹلی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ذرا یہ فرما دیجئے الیکشن پہ آپ کا تبصرہ۔
Thank you for the compliments. اتنا زبردست انٹروڈکشن کرایا نسیم. You're always a good friend. اور بڑی رسپیکٹ ہے, بڑا ریگارڈ ہے آپ کا, اور آپ کا بڑا روپ ہے میرے اوپر. پھر I always found you a very, very upright person. دیکھیں نسیم, ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ جس تحریک انصاف سے واقف تھی وہ کچھ بھی تھی ایک اصلی قسم کی. اس وقت جو وہ لوگ وہی تھے جو جینوئنلی تحریک انصاف سے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کیونکہ مستقبل اس کا اتنا تابناک نہیں تھا, تو اس وقت وہ لگی ہی تھی. میں آج تک زندگی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تو نہیں رہا, لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ پارٹی بنائی تو تن من دھن کے ساتھ, دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا تھا, نوئنگ کہ عمران خان صاحب کے پاس جو پولیٹیکل ایکومن شپ ہے یا نو ہاؤ ہے وہ بالکل 0/0 ہے. دیکھیں یہ تحریک انصاف نے صرف 2 ہی الیکشن کرائے ہیں, بلکہ 3 کہہ لیں. ایک الیکشن تحریک انصاف نے اپنا پہلا الیکشن جو کرایا ہے وہ 2002 میں کرایا, اور اس میں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ اس وقت کہہ لیں, یا میرا کہ یہی تھا, سینئر وائس چیئرمین کا عہدہ نہیں بنا تھا, تو سینئر وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ حامد خان بنے تھے. لاہور کے شادی ہال میں یہ ہوئے تھے, اور 200-300 بندہ اس میں شامل تھا. ممبرشپ کا تحریک انصاف میں کبھی بھی کوئی ڈسپلن رواج نہیں رہا کہ جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے ممبرشپ فارم فل کیا یا نہیں کیا. پھر بہرحال وہ الیکشن کیا ہوا, اور اس میں کئی عہدیدار چنے گئے, اور پنجاب کے بھی ہر جگہ پہ بھی. وہ شاید 2002 10 اکتوبر کو جو الیکشن ہوئے تھے اس کے لیے وہ ہوئے تھے. اس سے پہلے جب 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف لاہور کے مقامی ہوٹل میں جب اس کی لانچنگ ہوئی اور عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا, تو کوئی عہدیدار نہیں تھا, ناٹ ٹو مائی بیسٹ آف نالج. عمران خان صاحب نے ان کی, اور ایک تھا اسیوم تھا کہ عمران خان صاحب یہ پارٹی ہے, وہی اس کے صدر ہیں, چیئرمین ہیں, جو بھی. 2-4-5-7 دن بعد پھر کوئی جنرل سیکرٹری بن گیا ہوگا, مہینے 2 مہینے بعد کوئی پنجاب کا بندہ بن گیا. یعنی کہ وہاں سے لے کے 2002 تک بہت سارے چیزیں تبدیل ہوتی رہی, بنتی رہی, بگڑتی رہی. اب اس کے بعد 2013 میں یا 2011 کہہ لیں, ایک اپسٹ جائے پارٹی کا, اور 25 دسمبر 2011 میں کراچی میں تحریک انصاف نے بہت ایک نام پیدا کیا. تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے, جسٹس وجودین صاحب, حامد خان صاحب, اتفاق سے میں بھی کراچی تھا, اور جلسے کے بعد ہے 26 دسمبر کے ایگزیکٹلی 26 دسمبر 2011 ہے. وہاں یہ طے ہو رہا تھا کہ ایک منشور بنایا یا نیا. اب یہ یا تو پہلے منشور نہیں تھا, یا وہ منشور تھا وہ ورکیبل نہیں تھا, تو اس وقت ایک نیا منشور ڈیزائن کیا جا رہا تھا, اور یہ اس میں طے کیا جا رہا تھا کہ ایک گراس روٹ لیول پہ ایک بالکل ڈیموکریٹک لیٹر اسپرٹ میں ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ الیکشن کرایا جائے. خیر میری اس کے بارے میں بڑی ریزرویشنز تھی, میں اس الیکشن بڑا سخت خلاف تھا, کیونکہ یہ ایسا الیکشن ممکن ہی نہیں ہے, یہ پارٹی کو توڑ دیتے ہیں, یہ اس کی اپنی وجوہات ہیں. چنانچہ اس کے بعد عمران خان صاحب بڑے فیسینیٹ ہو گئے, کیونکہ ان کو پاس عمران خان صاحب کے جو کچھ اسٹرینتھس بھی ہیں پالیٹکس میں, لیکن کچھ ویکنیسز ہے. ویکنیس یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی ڈیسیژن جو 25 اپریل 1996 سے پارٹی لانچ کرنے کے فیصلے سے لے کے اور آج کی تاریخ تک, جبکہ گور علی خان کو بنایا, کوئی ایک سیاسی فیصلہ نہیں کیا جس میں بعد میں انہوں نے ریگریٹ نہ کیا ہو کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے جی, ریکارڈ پہ آئے, ایک فیصلہ جو آپ کے گھر میں رات کو ہوا تھا کہ ہم نے 3 فروری 1997 کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے, یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے یاد ہے. اچھا, وہ اس کے بعد اس سے پھر ریورٹ کر گیا, پھر آگے آ گیا, پھر اس کے بعد تو کوئی فیصلہ ان کے پاس سیاسی فیصلہ کرنے کی کچھ صلاحیت نہیں ہے, اور جو فیصلہ انہوں نے بلڈوز کیا ہوا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ 2013 کا الیکشن جو ہے, وجودین صاحب جب بھی پارٹی کے بندے نے اور تسیم نورانی نے کہا کہ اس سے زیادہ فاؤل, شیم, رگڈ الیکشن تھا نہیں. اب آ گیا جی 2000 جو کہنا چاہیے کہ 2023 کا الیکشن. اب یہ دیکھیں کہ یہ پارٹی جو ہے, اور یہ اس لیے آیا کہ یہ تو بڑی چین کی وراوی چین جو ہے لکھ رہا تھا. یہ تو الیکشن کمیشن آ کے چین چھین لیا, انہوں نے کہا یہ الیکشن کرائے. 2018 میں ہی پوچھا جا سکتا تھا, لیکن کیونکہ ایک پیج پہ تھے
تو کسی جی نے جی ہمیں- اس وقت تو ایک اور قبولیت ایک تھی. aspect. جی اچھا یہ ایک سیکنڈ یہ کرتے ہیں نیازی صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں, اور انہوں نے جو آج الیکشن ہوا ہے وہ ان کا اس میں کافی رول تھا. ایز اے سینئر ممبر آف دا پارٹی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ناظرین کو جو تاریخ ہے پی ٹی آئی کی, جو الیکشنز ہونے یا نہ ہونے کی, وہ تو بیان کر دی ہے. اینڈ ون ونڈرز کہ یہ ہاؤ ڈز دس کمپیئر ود ادر پارٹیز. لیکن علی ظفر صاحب بہت شکریہ, ویلکم ٹو دا شو. ذرا آج کے الیکشن کے بارے میں بتا دیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ادھر آپ نے اناؤنس کیا ہے رزلٹ اور ادھر سب برس پڑے آپ پہ. اچھا جی, وہ ابھی ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, پھر سے ان سے ملاتے ہیں. جی تو آج کے الیکشن کا آپ کہہ رہے تھے. میں اس میں ایک بات اور انکارپوریٹ کرتے جاؤں. جی اب حیران ہوں گی کہ 1996 میں جو لوگ بھی موجود تھے پارٹی کی انوگریشن میں, یا جس کو کہنا چاہیے فاؤنڈیشن ڈے کے اوپر, یا جسے بنیاد پڑی تھی, ایک بندہ بھی 2002 میں اس میں نہیں, ناٹ اے سنگل ون. 2002 کے اندر جو بندے بھی پارٹی کے اندر الیکٹ ہوئے تھے یا سامنے آئے تھے, اس دوران جتنے بھی بندے, پنجاب کے سعید اللہ خان نیازی پریزیڈنٹ رہے, ملتان کے ساجد پرویز صاحب رہے, ایک فاروق امجد میر صاحب تھے وہ پریزیڈنٹ رہے, اس طرح کئی بندے بنے, 2-3 اور بھی بنے. ایک بندہ بھی پارٹی کے اندر نہیں ہے, نہ کوئی وائس پریزیڈنٹ, نہ کوئی بندہ نہیں ہے جو پارٹی کے اندر اس وقت ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جو لوگ رہ گئے 2000 کو گئے. جی جی آج جو ہے 2013 کے اندر جو تھے وہ آج کے الیکشن میں وہ ایک کوئی نہیں ہے. عجیب و غریب پارٹی ہے جس کے اندر کوئی بندہ پرانا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی علی ظفر صاحب, نہیں ایک سیکنڈ, حامد خان صاحب پرانے ہیں اور ناظم حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں, وہ بھی پرانے ہیں. ناظم حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں, کس حیثیت سے واپس آ گئے ہیں؟ حامد خان صاحب میں ان کو سب کو جانتا ہوں, نجیب ہارون صاحب ہے, پھر دوست شمیم نقوی صاحب ہیں, جو کہ حامد کا بالکل یہ آلدو فاؤنڈنگ ڈے والے نہیں تھے کہ دن جی جی فاؤنڈنگ ڈے والے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے علی ظفر صاحب کے پاس جانے دیں. نیازی صاحب, علی ظفر صاحب از جوائنڈ. جی علی یہ بتائیے گا کہ آج کے الیکشن میں آپ کا کیونکہ اس سے گہرا تعلق رہا ہے, اور اس پر تو سب برس پڑے ہیں آپ لوگوں پہ کہ اس سے بدتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا الیکشن, اتنا یہ فراڈ الیکشن تھا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بڑی بھرپور کی پریس کانفرنس, اور پیپلز پارٹی نے بس ایک سٹیٹمنٹ دی, ان کے میرے خیال کنڈی صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور بابر صاحب پر تو بعد میں آتے ہیں. تو بتائیں جی آپ نے یہ کیا کیا ہے الیکشن کے نام پہ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اس میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے انٹرنل الیکشن, یہ کوئی جنرل الیکشن یا کوئی نیشنل الیکشن تو نہیں ہے نا, یہ ایک انٹرنل پارٹی کا الیکشن ہے جو ہر پارٹی نے اپنے آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بھی دینا ان کا کوئی جواز نہیں بنتا, نہ کہ وہ اس پہ کوئی کمپلین کریں یا کوئی ایسی بات کریں جو کر رہے ہیں. سو یہ تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشن دیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ دوبارہ سے الیکشن کرائیے. ہمارا پہلا جو الیکشن تھا ہم کرا چکے تھے, لیکن 300 پارٹیاں میرا خیال ہے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی, صرف پی ٹی آئی کے الیکشن کو پکڑا الیکشن کمیشن نے اور کہا کہ آپ دوبارہ کرائیں. میرے مطابق یہ آرڈر الیکشن کمیشن کا غلط تھا, لیکن بہرحال ہم نے پھر بھی سوچا کہ ہم قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے, ہم اپیل کرتے ہیں, لیکن ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. اب الیکشن انہوں نے جو ڈائریکشن دیا الیکشن کمیشن نے, وہ کہا ہے کہ اپنے آئین کے مطابق کرائیں. آئین کے مطابق بالکل ہم نے الیکشن کرایا. ہمارا آئین کہتا ہے پینل آپ دیں گے اور پینل جو ہیں وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اور اگر دوسرا کوئی پینل نہ آئے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے آپ. تو ہم نے پینل جب بنائے, کوئی اور پینل نہیں آیا, تو جو بھی پینل بنے تھے جس بھی سطح پہ, وہ پینل الیکٹ ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ان اپوز کیوں ہوئے, تو آپ ذرا اٹھائیے. میں نے پی ایم ایل این کے جو الیکشن تھے ان کو دیکھا, انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے. میں نے جو پیپلز پارٹی کے الیکشن انٹرا پارٹی ہوئے, سارے لوگ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے ہیں. جو نامنیٹ ہوئے وہاں تو بلکہ پینل سسٹم بھی نہیں ہے, وہاں تو انڈیویجول الیکشن شاید ہے, سارے ان اپوزڈ ہوئے تھے.
تو ان کا تنقید کرنا بنتا ہی نہیں. آپ پہلے بلکہ آپ اگر ان کے پی ایم ایل این کا دیکھیں تو زیادہ تر ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں, جب میں ڈسکس کرنے گیا عمران خان صاحب سے تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک یہ بھی سجیشن آئی ان کے سامنے کہ آپ اپنے کوئی فیملی سے کسی کو نامنیٹ کریں کسی عہدے پہ تاکہ وہ بھی پارٹی میں رہیں. تو انہوں نے کہا, ایک سیکنڈ میں اس کو رد کر دیا تجویز کو اور کہا کہ نہیں, آپ یہ تو میری باقاعدہ میرے پرنسپل کے خلاف ہے. پارٹی تو میں نے بنائی اس لیے تھی کہ میں خاندانی سیاست, یہ جو ہے ہیریڈیٹری سیاست, اس سے میں دور بھاگوں, اس کے میں خلاف ہوں. تو یہ تو میں بالکل نہیں کر سکتا. تو یہ اب کہنا کہ تنقید کر رہے ہیں وہ کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن ہوا, یہ صرف ایک کنفیوژن. اچھا جی, ویسے اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ایکسپلین کیا علی ظفر صاحب نے, وہ کتنا اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹس اے سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن. اور یہ یعنی کہ جو الیکشن یہ ہے, الیکشن تو نہیں تھا, زیادہ ایک چیئرمین نے نامنیٹ کیا تھا ان لوگوں کو, تو کیا یہی طریقہ کار ہے؟ کیا یہ از دس ڈیموکریٹک, اور کیا اسی طریقے سے اور پارٹیز بھی کرتی ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں, ہمارے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں. بات ہو رہی ہے جو آج انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اس پر. تو بتائیے نیازی صاحب, بڑی کلیئرلی بیان کیا ہے سینیٹر صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ویو گون اکارڈنگ ٹو واٹ آر لاز آر اینڈ دا کانسٹیٹیوشن از, اور جو ہمیں کہا ہے الیکشن کمیشن نے, اور بیان کر رہے ہیں کہ اور پارٹیز کو دیکھیں ہمیں کس طرح تنقید کر رہے ہیں. آپ کا جواب؟ نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جن بندوں کو میں بڑا ایڈمائر کرتا ہوں ان سے مجھے جو ہے اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ دینا پڑے. علی ظفر صاحب کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں, میں بڑی ہائی اسٹیم میں رکھا ہوا ہے, لیکن چونکہ ہم نے تھوڑا میرٹ میں بات کرنی ہے اور ہارڈ فیکٹس جو ہیں چاہے وہ بیٹر بھی ہو تو ان کو سامنے لانا ہے. یہ جو علی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جی باقی پارٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے الیکشن کے بارے میں کوئی تبصرے کرے یا بات کرے, اصل میں ٹیکنیکلی پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. عمران خان صاحب کے یہ اپنے سارے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا, یہ 15-20 سال سے انہوں نے اس کو فارمولیٹ کر کے اپنا نور بصیرت میں عام کیا ہے. اور یہ سارا جو کوئی تصدیق ہوتی رہی ہے, یہ بلاول صاحب جو پرچی کے اوپر بنے تھے چیئرمین, یہ ہمیں کس نے بتایا تھا اور کس طریقے سے یہ ہر عام زبان پہ آ گیا تھا کہ پرچی پر چیئرمین. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ڈس ریگارڈ ہے نا پارٹی کے معززین کے لیے, عزت دار لوگوں کے لیے, پرانے لوگوں کے لیے. مثلا مجھے کیس ان پوائنٹ ہے, بڑا اچھی سلیکشن کی ہے, کس میرٹ پہ انہوں نے گوہر علی خان کو کیا ہے, کس میرٹ پہ کیا ہے؟ چلو ایک آرگومنٹ دیا گیا ہے کہ چونکہ سخت حالات ہیں تو وکیل کو کسی آنا چاہیے. تو کیا حامد خان صاحب جو ایک ہی دفعہ پارٹی میں کچھ طریقے کا الیکشن ہوا ہے, وہ 2002 کا ہوا ہے, حامد خان صاحب اس کے اندر سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ الیکٹ ہوئے تھے, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب آج سینئر وائس چیئرمین. مجھے بتائیں کہ اتنا پرانا آدمی, ایک اتنا پارٹی کا سینئر آدمی, ایک پاکستان کا نامور وکیل, جو کہ اس جو ایک جو گرم بیانیاں یا سخت بیانی عمران خان صاحب وہ بھی لے کے چل سکتا ہے, جس کی کریڈیبلٹی, جس کی اپرائٹنس, جس کی اسٹیڈ فاسٹنس ایک اسٹیبلشڈ ہے. اب حامد خان صاحب کے سامنے آپ گور صاحب کو لے آئیں یا مجھے لے آئیں, یہ تو ایسی ہے کہ آپ نے مزاق کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ پرانے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو پارٹی کا جو مدت ملازمت ہے وہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی. میں نے کم از کم ناموں سے متعارف نہیں ہوں. ایون علی ظفر صاحب بہت سینئر وکیل ہیں, بہت بڑے فیملی کے آدمی, بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے ساتھ تو ان کی جو جمعہ 8 دن ہے تعلق بند ہے. اس سے پہلے تو ان کی سیاست کے اندر اتنی شاید دلچسپی بھی نہیں ہوگی 2-4 سال پہلے. اچھا جی, سنتے ہیں علی ظفر کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں ایک اور بات جی آپ بتائیں, جب عثمان بزدار آیا, ٹھیک, یہ بالکل ٹپیکل یہ گور عثمان بزدار ہے.
पूरी तहरीक इंसाफ आज तक कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकी। आपने जरूर ऐसा तहरीक इंसाफ के ऊपर चीज बंदा नाजिल करना है जो तहरीक इंसाफ का हर बंदा सवाली है कि हमारे ऊपर कहां से नाजिल कर दिया गया। फिर उसके बाद आपने इतना नहीं है, मेरा ख्याल है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि जब अकबर बाबर आया है तो उसको आप पेपर पकड़ा देते, आप कहते हैं उसका नाम भी वोटर लिस्ट में है, उससे कहा मैं लड़ना चाहता हूं। आप लोगों ने उसको बिल्कुल वो जर्नल जो थी ना इंटेलिजेंस एजेंसी गस्टापो, उस टाइप उठा के चुप करके पता नहीं वो कितने बंदे हैं, कितने थे, हम ही ने जो गिरे वही मानना पड़ेगा। कहां कराई है, जहां हम कह रहे हैं वही आपको मानना पड़ेगा। क्या हुआ है जो हमने आपको बता दिया वही किया करेगा। आखिरी बात यह है, मैं आपको लिख के बता दूं कि ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी फेंक दी, या बाद में किसी अदालत में फेंक देने। मैं तो कई दफा एनजीओ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ स्टे ऑर्डर अभी तक कोर्टों में चल रहे हैं, हर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चल रहे हैं। कौन चलने देता है? जबकि आप उसकी बोनाफाइडी जो है मान चुके हैं बाबर की मेंबरशिप की, वो तो अदालत ने उसको बताया हुआ कि मेंबर है। आपने तो वो भी कॉन्टेस्ट किया था कि मेंबर नहीं है, उन्होंने अदालत से मनवाया हो कि मैं तहरीक इंसाफ का बोनाफाइडी मेंबर हूं। तो ये एक अजीब वही मेस है। तहरीक इंसाफ असल में जब क्राइसिस है उसको निपटने का जो मेरा ख्याल है, अब मुझे फिर मैं कहूंगा तो अली ये ना कह दे कि आप कौन होते हैं बताने वाले, क्योंकि ये हमारा मामला ठीक है, बुरा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कहने भी ये चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनके पास अच्छा लेट्स गो टू अली जफर जी। तो, अब जी आपने बड़ी क्लियरली अपनी जो है क्रिटिसिज्म दे दिया जी। अली, अब आप इसका क्या जवाब देंगे? जी देखें, 3-4 बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये की कि हामिद खान साहब या कोई और कदावर शख्स को क्यों नहीं बनाया गया। हमारी पार्टी में यकीनी तौर पे बहुत बड़े बड़े सियासतदान भी हैं, बहुत अजीम शख्सियात हैं, हामिद खान साहब भी उनमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जो हमारा इरादा था वो एक टेम्पररी चेयरमैन का था, और ये जब बड़ी शख्सियात हैं वो अपने अपने ओहदों पे फायज हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको टेम्पररी 10-15 दिन के लिए इलेक्ट करने का मेरी नज़र में और एक कानूनी जो हमारी प्रतिनिधियाँ थी उसको एक तरह से दूर करने के लिए जो हमने चेयरमैन इलेक्ट किए और इमरान खान साहब को नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया, वो टेम्पररी फेज के लिए एक कदावर शख्सियत को इस तरह लेके आना सूटेबल नहीं था, मुनासिब नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हामिद खान साहब का नाम लिया था। हामिद खान साहब से जब पहले बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने खुद ही रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये इस तरह के टेम्पररी ओहदे पे नहीं आना चाहूंगा। तो वो तो उनकी अपनी उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा था और पार्टी ने उसकी बात मानी। अब दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं कि क्यों आपने बैरिस्टर गौहर किया, क्यों ये पैनल किया। इशू ये है कि हमारा आइन कहता है कि हर शख्स जो है अपने पैनल के जरिए आएगा, एक पैनल लेके आएगा सामने, और अगर पैनल एक सामने आएगा तो उसके ऊपर वोटिंग होगी जब दूसरा पैनल आएगा। अगर दूसरा पैनल ही नहीं कोई लेके आता तो फिर उसकी वोटिंग नहीं हो सकती हमारे आइन के तहत, जरूरत ही नहीं अनअपोज्ड हो। इस तरह आपको एग्जाम्पल आप जरा देखिए कि जो PMLN की जो नोटिफिकेशन है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं प्रेसिडेंट, अनअपोज्ड इलेक्ट, वोट ही नहीं पड़े। मरियम नवाज शरीफ हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो भी अनअपोज्ड हैं, उनको भी वोट नहीं पड़े। जो मरियम औरंगजेब हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, अनअपोज्ड। एहसान इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल, अनअपोज्ड। अताउल्लाह तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, अनअपोज्ड। इसहाक डार साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, अनअपोज्ड। तो ऑब्वियसली उनके आइन के मुताबिक उन्होंने अपने जब एक कैंडिडेट सामने आता है और उसके सामने दूसरा कैंडिडेट ना आए तो अनअपोज्ड ही होना है। उसमें हम तो नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे, हम तो कह रहे हैं उनकी आइन है, उनके मुताबिक वो ठीक कर रहे हैं। अब तीसरी चीज उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर की शायद बात की और ये कहा कि वो उसको क्यों नहीं, वो मेंबर है। असल में उसकी मेंबरशिप होगी किसी जमाने में, लेकिन वो मेंबरशिप खत्म हो गई। मेंबरशिप जो है वो अब मेंबरशिप नहीं रही, क्योंकि उन्होंने
سائن کر دیا تھا, آپ کو یاد ہے, فورن فنڈنگ کا. تب سے ان کی باقاعدہ ہیئرنگ کر کے شو کاز دے کے ان کو ممبرشپ سے ختم کر دیا. تو وہ تو اپنا پینل سامنے لے کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے تھے وہ. تو ان کا کوئی کمپلین کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی نان ممبر کمپلین کرے کسی پرائیویٹ پولیٹیکل پارٹی کے. اب اسی طرح آپ کو چوتھی چیز بھی بتاتا چلوں کہ آپ ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا منشور اٹھا کے دیکھیں, مختلف طریقہ کار ہیں الیکشن کرنے کے. مثلا جماعت اسلامی کا بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, ان کی ایک ہے شاید وہ تو جنرل باڈی سے الیکٹ بھی نہیں کرتے اور اسی پروسیس سے اپنا وہ جو ان کا جو پارٹی ہیڈ ہے اس کو کیا جاتا ہے. اسی طرح مختلف جو پارٹیز ہیں ان کا منشور میں نے پڑھا ہے, مختلف طریقہ کار ہیں ان کے الیکشن کرانے کے, وہ سارے ایکسیپٹڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو آپ کہہ رہے ہیں سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے نا, دس از دی پوائنٹ یو آر میکنگ کہ آپ نے اپنے طریقے. تو یہ اور ہم نے جو سارا پروسیس کیا اس پہ جو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اس پروگرام پہ, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی الیکشن اپنے کرا لیے ہوئے تھے جون میں 21 میں, اور وہ جب ہم نے الیکشن کرائے تھے اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے سال بعد ہمیں نوٹس دیا کہ آپ کا الیکشن کیوں نہ ہم تردم قرار دیں. اور ہم نے جب ڈاکیومنٹ سارے پیش کیے تو جو بیٹھے ہوئے تھے ممبران ان سب نے اناؤنس کر دیا کہ ہاں ہم یہ آپ کا الیکشن مانتے ہیں, اب آپ کو سمبل الاٹ کریں گے. اگلے دن میڈیا میں رپورٹ ہو گیا, اس کی کوئی تردید نہیں آئی, لیکن 3 مہینے سے وہ ریٹن آرڈر نہیں آیا. جب ریٹن آرڈر آیا تو اس میں یہ آ گیا کہ آپ الیکشن دوبارہ کرائیں. تو اٹ کیم ایز اے سرپرائز. جی آپ کہہ رہے ہیں سب کے باوجود ہم نے سوچا کہ دیکھو جہاں رولز آف دی گیم نہ ہو, جہاں کوئی دوسری طرف کوئی قانون کو نہ فالو کیا جا رہا ہو, وہاں آپ پھر ان کے ساتھ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کیا لڑنا. ہم ان کی بات مان لیتے ہیں, اپیل ہم کریں گے ہائر کورٹ میں, وہ اپنی جگہ دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال اگر ان کو بہانہ دے دیا ہم نے کسی قسم کا کہ ہم الیکشن نہ کرائیں, یا یہ بہانہ دے دیا کہ اس میں ہم عمران خان صاحب الیکشن لڑ لیں, تو وہ پھر کل کو ایک طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنی پارٹی کی پوزیشن کی. علی ظفر صاحب ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا شیر افضل مروت صاحب نے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب. آپ بڑی ویری کوئکلی نیازی صاحب اگر آپ 1-2 فقروں میں کچھ کہنا چاہیں جو علی ظفر صاحب نے بڑی تفصیل میں بیان کیا. اصل میں اب میں کیا کہوں, جو یہ پرابلم یہ ہے کہ علی ظفر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے تحریک انصاف کے بارے میں جو فیکٹس ہیں ان کو نہیں پتا. مثلا حامد خان صاحب پرسوں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام صاحب میں یہ سارا کہہ چکے ہیں, بلکہ وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ نام میں نے سنے ہی پہلے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے جماعت اسلامی کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں, ابھی اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. جماعت اسلامی کے الیکشن تو 80 ایئر سے ہر 4 سال بعد ریگولرلی ہو رہے ہیں, اور ان کے ہر ممبر ووٹ دیتا ہے, ان کا سارٹ ان کا اڈلٹ فرنچائز اپنے لحاظ سے جو ان کے ممبرز ہیں. لیکن جو اور پارٹیز کا کہہ رہے تھے انہوں نے اجماع اسلامی کا اسپیسیفک کہا, باقی پارٹیز کا بھی جو سسٹم ہے, ابھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جو سسٹم ہے. تحریک انصاف کی کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے بارے میں ان کو تحریک انصاف کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو تحریک انصاف کے 5-6 کانسٹیٹیوشن مختلف موقعوں پہ آتے رہے ہیں, اور ان کے مطابق الیکشن تحریک انصاف میں صرف اس سے پہلے ایک ہی دفعہ ہوئے 2002 میں. 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا جو کہ 12 میں کرانا چاہتے تھے, وہ 13 وہ وجودین صاحب کے اور تقسیم نورانی صاحب کی رپورٹ کے بعد نل اینڈ وائڈ ہو گئے تھے. لیکن آخری بات جو ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کل ان کی اپنی پارٹی کے نیاز اللہ نیازی صاحب نے فرمایا تھا کہ اکبر اینڈ بابر صاحب کا نام ممبرز لسٹ میں موجود ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو بونافائڈی ہے, ان کا جو کیس ہے 2014 میں انٹر پارٹی فنڈنگ, وہ اس میں تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا. ان کا یہ تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہے. ڈاکٹر علی صاحب کا ایک لیٹر تھا جس میں ان کی ممبرشپ کینسل کی گئی تھی. وہ انہوں نے کیس الیکشن کمیشن میں جیتا, ہائی کورٹ میں جیتا, پھر سپریم کورٹ ہی میرا خیال ہے کیس کیا, کیونکہ اس سلسلے میں 23-24 کیسز. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ میں سے ایک فکر ایڈ کر لیں. جی بس جو اس وقت لوگ تحریک انصاف میں آئے ہیں
یہ تحریک انصاف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن کرائسس ہماری ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا. اور یہ علی ظفر صاحب نے انفیکٹ جو باتیں کی ہے اسے تحریک انصاف انڈرمائن ہوئی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف میں وہ باتیں کی ہے جو اس سے تحریک انصاف کے مطابق حقائق نہیں ہے, وہ بے سر و پا تھی. اچھا جی, یہ میرا خیال ہے کسی وقت علی ظفر صاحب کو واپس لائیں گے, پھر آپ اور ان کی ان ایشوز پہ ہم اٹھا لیں گے. میں چاہوں گی کہ اچھا یہ بتائیں مروت صاحب کہ آپ نے یہ بڑا کہا تھا کہ جی ہم کے پی کے میں اٹھائیں گے, اب پارٹی کو میں اٹھاؤں گا, میں پنجاب. تو اس وقت جو ایک تو الیکشن پہ اب جو دیکھتے ہیں آگے الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے, کیونکہ جواب تو الیکشن کمیشن نے دینا ہوگا, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, اب اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو پارٹی آرگنائزیشن ہے, آپ چیف آرگنائزر ہیں, تو فی الحال کیا ابھی بریک لگی ہوئی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی کنونشنز ہوئی تھی کافی, 2 3 4 ہوئی تھی. ہماری اب تک 18 کنونشن ہو چکی ہیں. ورکرز کنونشن کب سے کب تک؟ جب سے وہ اعلان کیا تھا میں نے, اس کے بعد میں روزانہ کے پی جاتا ہوں. آج بھی بہت ہی بڑا کنونشن ہوا ہے ضلع صوابی میں. کل ہم نے مردان کے تحصیل تخبائی میں بہت بڑا کنونشن کیا, اور کل بنیر میں ہمارے 3 کنونشن بیک وقت ہوئے. سوات میں ہمارے کنونشن ہوئے, کرک میں ہوئے, چارسدہ میں ہوئے, بہت سارے. پھر دیر کا بہت بڑا کنونشن تھا جو زینت بنا رہا میڈیا کی. آج کے کنونشن کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ بے تحاشا مخلوق آئی تھی, سارے راستے بند تھے, کرفیو کا سما تھا صوابی میں, اور ہمیں بھی راستے بیچ بچاؤ کے ہمیں جانا پڑا. کل پولیس نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا, اس کی ویڈیو بھی اب گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے. پولیس نے مجھے جانے نہیں دیا, اور روڈ پہ انہوں نے خاردار تاری بچھائی ہوئی تھی. تو لہٰذا آج بھی ہمارے بہت سے ورکر گرفتار ہوئے ہیں, کل بھی ہوئے ہیں. آج جہاں پہ کنونشن ہوتا اس جگہ پہ کل رات بھی چھاپا پڑا, آج صبح بھی چھاپا پڑا, سامان لے گئے جو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ. تو لہٰذا ہمیں انہوں نے ہر ایک ہمارے ساتھ وہ حرکت کر رہے ہیں کہ جس سے ہم سانس نہ لے سکے. جو ورکر کنونشن اب آئے ہیں, انہوں نے اب ان کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ جب کے پی کی جہاں پہ لوگوں نے ہمت کر کے نکلے ہیں, یہ صورتحال ہے. پنجاب میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں, بلوچستان میں ہیں, اور سندھ میں ہیں. اب یقین کریں کہ ہمیں اگر ایک ہفتہ بھی یہ دے دینا صرف جلسوں کے لیے, تو ہم کنونشن کر رہے ہیں جو کہ آبویسلی ورکرز کے ہیں. پھر ان حالات میں جب راستے سارے بند ہیں اور کرفیو کا سما ہو, تو عام ووٹر تو نہیں آتا ہے, وہ کیوں اپنی لائف کو رسک میں ڈالے. لیکن یہ ڈائی ہارڈ سپورٹر کی اگر اتنی تعداد آ رہی ہے, اور جب عام ووٹر کو رسائی دی جائے گی, تو پھر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی ہیبت چاہ جائے گی. اب ہم سیریسلی یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری ورکر کنونشن نے ان کو اتنے خدشات میں مبتلا کر دیا ہے کہ شاید یہ الیکشن بھی نہ کرائیں. اچھا, میں یہ آپ نے بیان کر دیا جو سچویشن ہے. نیازی صاحب وائنڈنگ کامنٹ دے دیں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو لوگ تو نکل رہے ہیں ان کی کنونشن کے لیے, تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ نکل رہے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں. جی نیازی صاحب, لاسٹ کامنٹ. نہیں, میں شہزاد صاحب کی باتیں بالکل الیکشن پوسٹ پون ہونے یا نہ ہونے, اس کے لیے میرا بھی اپنا ایک پوائنٹ ویو ہے کہ وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ان کے کنونشن ہیں. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کبھی میں نے کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ حالات سے کنٹرول میں ہو تو ان کو کوئی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے, وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو جائیں. نہ 1971 میں کسی سے خوفزدہ ہوئے تھے, نہ 17 میں ہوئے تھے, نہ نواز شریف صاحب سے ہوئے تھے, نہ عمران خان صاحب سے ہوئے. آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. دوسری بات یہ ہے جی کہ تحریک انصاف وہی ایکٹیو ہوگی جس کی سپیس اسٹیبلشمنٹ دے گی. اگر جس تحریک انصاف کو سپیس ملے گی, میرا ایک اپنا عقیدہ ہے, میرا ایک اپنا پولیٹیکل ذائقہ ہے کہ وہ سپیس اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو جو ہے جن کو کہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی کے دے رہی ہے. ان کے کیا عرف و اعلیٰ مقاصد ہے اسٹیبلشمنٹ کے, وگرنہ وہ اگر نہ دے تو پھر جرت نہیں ہے کہ میں کئی تحریک انصاف والے بیچاروں کو جانتا ہوں کہ جو ابھی تک چھپتے پھر رہے ہیں, وہ سامنے نہیں آتے, اور ان کو پتہ ہے کیوں نہیں آتے. بڑے بڑے نام ہیں, اور کئی لوگ بیچارے ان کے گھروں میں وہ صرف ارادہ کیا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے, تو ان کی زندگی جو ہے اس وقت اجیرن ہوئی ہیں, اور وہ بنتے تلے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے.
تو یہ پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ اس طرح کا ماحول موجود ہے، اور یہ چونکہ 70 سال سے نافذ ہے، آج تک میں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس میں غلط ہوتے نہیں دیکھا. جو ارادے وہ باندھ لیتے ہیں، وہ مصمم ہوتے ہیں، اٹل ہوتے ہیں، اس کے سامنے میرا نہیں خیال کہ ہماری جو بڑکے، ہمارے جو اس طرح کی جو بڑی گفتگو ہوتی ہے وہ کوئی ان کے ارادوں کو تبدیل کر سکتی ہے یا ان کا جو جدھر جا رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، میک نو مسٹیک کہ ان کی دی سپیس تحریک انصاف استعمال کر پائے گی. جو نہیں دیں گے تو ان کے کسی نہ ان کے بس میں نہ کسی اور کی کچھ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میں آنے کا. آپ دونوں کے بات یہ ناظرین کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل چیف جسٹس آپ فرما چکے ہیں کہ الیکشن ہوں گے 8 فروری تک، اور انہوں نے کہا ہر صورت ہوں گے، اور انہوں نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ پبلکلی اس پہ سوال نہ اٹھائیں. ہم نے اس وقت بڑے ادب کے ساتھ کہا تھا کہ جب سوال آتے ہیں تو اٹھانے تو پڑتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے آج تیسری پٹیشن چلی گئی الیکشن کمیشن میں کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، اور کہا کہ افغانستان کی سچویشن، سیکیورٹی اور جو سردی ہے اس کی وجہ سے. لیکن لیٹ سی واٹ ہیپنز. جو خط عمران خان صاحب نے لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہنے کے لیے کہ ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ایٹسیٹرا، اس کا ایک اعلامیہ آیا، اس کا جواب بھی آیا. چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا آئی ایم اویئر آف مائی رسپانسبلٹیز، اور کوئی ہمیں پریشر نہیں کرے گا، ہم کسی کو فیور نہیں کریں گے، اور جو قانون ہے دیٹ ول ٹیک اٹس کورس. ہماری طرف سے آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.